غلامی سے آزاد ہوئے. اب میرا سوال یہ ہے کہ بتائیں ہم انگریزوں سے آزاد ہوئے کب ہے؟ ہم تو آج بھی انگریزوں کے غلام ہیں. ہماری زندگی کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر ہم کام انگریزوں کے طرز عمل پر کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انگریزوں کے طرز عمل پر چلتے ہوئے ہم نے یوم آزادی جو منا رہے ہیں کہ بھائی 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان آزاد ہوا ہے. اس ملک پاکستان کی آزادی کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی. معاشرے کے اندر ایک الگ سی فضا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنے والے سال میں 2 روزے رکھوں گا، ایک نہیں رکھوں گا. 9 محرم کو نہیں رکھوں گا، 9 کے ساتھ 10 کو نہیں رکھوں گا، 9 کو ملاؤں گا یا 11 کو ملاؤں گا، تاکہ ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو. آج ہمارے ملک کے اندر یا دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو ہم انگریزی جو تاریخ ہے، ہم اپنے نظام کو اس انگریزی تاریخ پر چلاتے ہیں. یعنی یہ جو ملک پاکستان آج سے 76 سال پہلے جو آزاد ہوا، یہ 27 رمضان المبارک شب قدر کی رات تھی، اس دن آزاد ہوا ہے. لیکن ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے اسکول میں پڑھانے والے ٹیچرز سے اگر پوچھا جائے کہ یوم آزادی کون سے دن ہے تو کہتے ہیں 14 اگست 1947 کو. اب انہیں اسلامی نقطہ نظر پتہ ہی نہیں ہے. ہم مشابہت انگریزوں کی اختیار کرتے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ بتائیں ہم انگریزوں سے آزاد ہوئے کب ہے؟ ہم تو آج بھی انگریزوں کے غلام ہیں. ہماری زندگی کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر ہم کام انگریزوں کے طرز عمل پر کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انگریزوں کے طرز عمل پر چلتے ہوئے ہم نے یوم آزادی جو منا رہے ہیں کہ بھائی 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان آزاد ہوا ہے. اس ملک پاکستان کی آزادی کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ ویسے آزاد نہیں ہوا، 10 لاکھ سے زائد لوگ قربان ہوئے. ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، حتیٰ کہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، تب جا کے ہمیں یہ آزادی ملی ہے. یہ ویسے نہیں ملی. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم یہ ساری کی ساری قربانیاں بھول کر اگست کا مہینہ آتا ہے اور اگست کے مہینے کے اندر ہم بڑے بڑے باجے لے کر ملک پاکستان کے اندر جھنڈیاں لگا کر، چوکوں چوراہوں پر پاکستانی پرچم لہرا کر ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے. خوشی منانی چاہیے، میں انکار نہیں کر رہا، خوشی منانی چاہیے، لیکن اپنے ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے 10 لاکھ جوانیں قربان کیے. 10 لاکھ جوان قربان ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا آج اس 14 اگست کو ہم ان شہداء کے نام پر روزہ رکھیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر نوافل کا اہتمام کر کے ان شہداء کے ایصال ثواب کے لیے بخش دیں کہ آج ہم پاکستان میں آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. آج ہم ہر طرح سے آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے لیے کسی قسم کی مذہبی آزادی ہمیں حاصل ہے. تو اس کے پیچھے 10,000 لوگ شہید ہوئے.
ان کے لیے ہمیں شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، ان کے اصال ثواب کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ان کے لیے قرآن پاک کو پڑھ کر ان کے لیے بخشنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ کہتے ہیں ابا جان بڑا سا باجا لے کر آؤ، گلی میں سب سے بڑا باجا میرا ہونا چاہیے، اور ابا جان بھی 500 روپے کا بڑا سا باجا لے آتا ہے، اور پورے محلے کے بچے جمع ہو کر لوگوں کی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں، سونے تک نہیں دیتے۔ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہ بتایا ہے، ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں بیٹا یہ آزادی ویسے نہیں ملی ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے جوان شہید ہوئے، اس کے پیچھے اپنے لخت جگر لوگوں نے قربان کیے، اس کے پیچھے قائد اعظم کی ایک فکر تھی، علامہ اقبال کی ایک فکر تھی، لیاقت علی خان کی ایک فکر تھی، اس کے پیچھے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایک تحریک چلائی ہے، اس پرچم کو بلند کرنے والا علامہ شبیر احمد عثمانی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں، باجے لے کر نہ دیں کہ جا کر دروازوں پہ بجاؤ، جو سوئے ہوئے ان کو جگاؤ، اپنی ضمیر کو جگاؤ جو سویا ہوا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوال کرو اپنے آپ سے، ہمیں ملک پاکستان تو مل گیا، آزادی کے نام پر کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا یہ ملک تو مل گیا، لیکن بتاؤ کیا ہمارا ملک آزاد بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں ہے؟ آج ہم پاکستان میں رہتے، کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک میں رہتے، 27 رمضان المبارک کو آزاد ہونے والے ملک میں رہتے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے یہ 27 رمضان کو آزاد ہوا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا ہے۔ آج ہم انگریزی تاریخ کو، انگریزوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو تو یاد کرتے، لیکن اسلامی ہجری کو ہم یاد نہیں کرتے کہ یہ 27 رمضان المبارک کو آزاد ہوا ہے، اور آزاد ہونے کے بعد ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ آج ہمارے ملک کے اندر قانون جو کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، اس عدلیہ کے اندر وہاں قانون تو ہے لیکن اس قانون پہ عمل کتنا ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اسلام کے اندر یہ باجے بجانا جائز ہے؟ یہ ڈانس کرنا جائز ہے؟ یہ عورتوں کو باہر نکالنا یہ جائز ہے؟ یہ تو کلمے کی بنیاد پر، اور دنیا میں، پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ ہمیں اس روز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ بھائی قوم سے مخاطب ہو، حکمرانوں کو چاہیے قوم سے مخاطب ہو کر کہیں کہ اے قوم اس رب کا شکر ادا کرو جس رب نے ہمیں آزاد ملک دیا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ پاکستان اگر آزاد ہوا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ آج ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے؟ آج ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آزادی سے مراد کیا ہے۔ انہیں بتائیں ہم ہندوستان میں رہتے تھے، یہ بر صغیر پاک و ہند یہ ایک ہوا کرتا تھا، ہمیں قربانی نہیں کرنے دی جاتی تھی، ہمیں یہ کہا جاتا تھا گائے کی قربانی کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہندو گائے کو اپنی ماں اور ماتا مانتے، ہمیں آزادی نہیں تھی، ہمارے نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج جا کر دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے مسلمانوں پر، کلمہ گو پر جو کلمہ پڑھتا ہے اس پر کتنا ظلم ہوتا ہے۔ ہماری وہ ماں اور بہن جو کلمے کا دعویٰ کرتی ہے اور اپنی زبان سے اقرار کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، اس پہ ظلم نہیں ہوتا۔ جا کر ہندوستان میں دیکھیں کہ ہم پاکستانی عوام جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کا نام لیتے ہیں، ان پر ظلم نہیں ہوتا، وہ پاکستان کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ پاکستان یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے۔ آج ہم یہودیوں کے نقش قدم پر ہیں، آج ملک ہمارا ہے، نظام انگریزی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر آج اگر جج کے پاس کوئی پیشی ہوتی ہے تو پیشی لگانے والا کہتا ہے بھائی 23 مارچ کو چھٹی ہے، آپ 25 مارچ کو آ جانا۔ آپ جج صاحب سے پوچھیں، سوال کریں، میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انصاف کی سیٹ پر بیٹھنے والا جج اسے اسلامی مہینوں کے نام پتہ نہیں ہوں گے، اور ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔
ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے جج ہیں. آج آپ کسی پولیس والے سے پوچھیں, کسی سرکاری بڑے اسکول کالج کے اندر جا کر پوچھیں, کسی سے, کسی لیکچرار سے پوچھیں, اسے جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر تو پتا ہوگا. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, یہ 12 مہینے پتہ نہیں ہوں گے. ہم آزاد کیسے ہیں؟ آج ہمارے ملک کے اندر پیٹرول کی قیمت میں کمی کرنے کے لیے ہمیں انگریز سے پوچھنا پڑتا ہے. ہم بجلی کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے ہمیں انگریز سے پوچھنا پڑتا ہے. ہم اپنی عوام کو ریلیف دیں, اپنی عوام کے لیے کمی کریں, اس سے پہلے ہمیں انگریز سے پوچھنا پڑتا ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوال کرو, کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہیں. آزادی چاہتے ہو تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں ایسے لوگوں کو لانا پڑے گا جو کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک کے اندر اسلامی قانون کو نافذ کرے. ایک شخص ہندوستان سے چین جا رہا تھا. اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ ہم چین جا رہے ہیں, آپ کے لیے وہاں سے کیا لائیں؟ تو سب نے اپنی فرمائش بتائی. تو وہاں ایک طوطا تھا. طوطے نے کہا کہ میرے لیے کچھ لانا نہیں ہے, لیکن چین میں اگر آپ کو کوئی طوطا نظر آ جائے تو اس طوطے کو میرا سلام کہنا. وہ پنجرے میں بند طوطا اپنے مالک سے کہہ رہا ہے کہ چین میں کسی طوطے کو دیکھ کر میرا سلام کہہ دینا. وہ گیا, وہاں دن گزارے, واپسی آنے لگا تو اپنے گھر والوں کی فرمائش کے مطابق جو چیزیں لینی تھی وہ لی. تو انہوں نے دیکھا طوطا ایک بیٹھا ہوا ہے. درخت پہ طوطے سے کہا کہ میرے گھر میں پنجرے میں قید میرا ایک طوطا ہے, وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا. یہ سننے کے ساتھ ہی وہ طوطا مر گیا. بڑا پریشان ہوا وہ کہ طوطے نے سلام بھیجا, میں نے سلام دیا اور یہ مر گیا, کیوں؟ وہ واپسی آ گیا. واپسی آ کر اس نے اپنے گھر والوں کو تحفے تحائف دیے. طوطے کے پنجرے کے پاس گیا. طوطے نے پوچھا میرا سلام دیا تھا نہیں دیا؟ تو اس نے کہا سلام دیا تھا. کیا رزلٹ نکلا؟ اس نے کہا عجیب بات ہے, میں نے سلام دیا وہ مر گیا. جب یہ جملہ سنا اس طوطے نے تو پنجرے میں وہ طوطا بھی مر گیا. وہ بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو بڑی حیران کن صورتحال ہے. میں نے اس کا سلام اس کو دیا, وہ مر گیا, اس کے مرنے کی خبر اس طوطے کو سنا, یہ مر گیا. تو اس نے پنجرا کھولا. اس نے کہا ویسے بھی مر گیا. اس کو یوں باہر نکالا. باہر نکالنے کے بعد یوں زمین پہ رکھا, وہ اڑ گیا. وہ مرا تو نہیں تھا نا, وہ زندہ تھا. اڑ کر وہ پاس ایک درخت پہ بیٹھ گیا. درخت میں بیٹھنے کے بعد مالک اس سے سوال کرتے یہ کیا تو مرا نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں مرا میں بھی نہیں تھا اور وہ چین والا طوطا بھی نہیں تھا, بلکہ اس نے مجھے پیغام دیا ہے تو پنجرے کے اندر قید ہے نا, اگر تو آزادی چاہتا ہے تو آزادی سے پہلے تجھے مرنا پڑے گا. آزادی حاصل کرنے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے. اور ایسا ہوا ہے, پاکستان کی آزادی کے لیے 10 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے, مرے, تب جا کے آزادی ملی ہے. آج بھی اگر ہمیں آزادی چاہیے تو زندگی سے پہلے مرنا پڑے گا. علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. آج ہم کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اس آزادی کی بات کر رہے ہیں جہاں ہماری سانس بھی غلام ہے. آج ہم آزاد تھوڑی ہیں. ہم سانس لیتے اس پر بھی ٹیکس ہے. لائٹ ہوتی نہیں ہے, بجلی کا بل 5,000. غریب بیچارہ 15,000 مزدوری کرتا ہے, 10,000 وہ بل بھرتا ہے. یہ کون سی آزادی ہے؟ آزادی تو وہ ہوتی ہے جہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں.
جب آپ فیصلہ کرنے کے لیے جا کر انگریزوں سے پوچھیں اور امریکہ سے پوچھیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے، تو ایسی آزادی تمہیں مبارک ہو۔ باہر کیف یہ ملک یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ اس کا نام ہے پاک سرزمین۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین، یہ پاک زمین ہے۔ یہ کیوں پاک ہے؟ یہ کلمے کے نام پر بنی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہم اپنے دائرہ کار اختیار کریں۔ آج اگر ہمیں گلی کا بڑا بنا دیا جائے تو ہم اس کے اندر لوٹ مار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں جی وہ وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ٹھیک نہیں ہے، فلاں۔ ہم کون سے ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے ذمے 10 گھر لگا دیے جائیں، خدا کی قسم اس میں سے بھی ہم کم چوریاں کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود ٹھیک ہو جائیں۔ جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے، حکمران ٹھیک ہو جائیں گے۔